باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا واقعہ سورۃ الصفات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے پر لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ عز و جل اپنے خلیل اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وطن اور قوم کو خیر آباد کہا تو اپنے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، مجھے ایک بچہ عنایت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کے شرف سے نوازا اور ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں جو اللہ نے ان کو 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا۔ اور اس میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ان کے پہلے فرزند ہونے کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کی قابل ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنے اس لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اور یہی بات عبید بن عمیر نے بھی بیان کی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کریں، جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزارا تھا، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑے جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی یار و مددگار، نہ وہاں کاشت ہوتی ہے اور نہ پانی اور نہ دودھ کا جانور۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اس کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی، اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اس حکم کی بھی تعمیر کی اور فرمانبرداری کرنے میں جلدی کی۔ پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیں، اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بس
اس بردبار بچے نے اپنے باپ کی بات سمجھ کر فوراً جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب بہت عمدہ ہے اور اپنے والد مکرم اور اللہ کی فرمانبرداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرمانبردار ہوں گے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے اور قربانی کرنے کا پختہ عزم کیا۔ بعض مفسرین نے یوں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گدی کی جانب سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ وہ ذبح کرنے کی حالت میں اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکیں، اور بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے انہیں عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل زمین پر لٹایا اور ان کی پیشانی ایک جانب زمین سے ملی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور بیٹے نے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کلمہ شہادت پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی تیرا امتحان مقصود تھا، تو اس میں کامیاب ہوا اور تیری فرمانبرداری اور اللہ کے حکم کی طرف سے تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا ہے، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے کر چکے ہیں اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سنگوں والا مینڈا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بصیر نامی پہاڑ کے پاس بول کے درخت کے ساتھ باندھا ہوا دیکھا۔ اس مینڈے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سید جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چڑھتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈا اس سے برآمد ہوا، اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھ والا تھا اور ممیاتا ہوا آیا تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے بھی کی تھی اور قبول ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم سے اس واقعے کے پیش نظر ہم مسلمان ہر سال اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔